بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآلہ وبارک وسلم. قسام ازل خلاق عالم قادر مطلق رب العزت کی حمد و ستائش اور حبیب کبریا امام الانبیاء رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد لائق صد تکریم حضرت العلام سید طاہر کاظمی شاہ صاحب سلمہ اللہ تعالی اور ذی وقار حضرات و سامعین، سب سے پہلے ہدیہ تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں شاہ صاحب اور ان کے تمام احباب کو کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 12 روزہ محافل پاک کا اہتمام کرنے اور پورے تز کو احتشام کے ساتھ ان محافل کے ذریعے سے آپ سب تک عشق و محبت مصطفیٰ کی خوشبوئیں پیش کرنے اور دین اسلام کے مقدس چہرے کا نقاب اٹھا کر آپ کو دکھانے پر یقیناً دنیا و آخرت کی جزا شاہ صاحب اور ان کی جملہ ٹیم کے لیے مقدر ہوگی۔ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود سے دنیا کی تاریکی چھٹی اور ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ انسانی حیات کے ہر گوشے میں پازیٹیو تبدیلی آئی، شعور ملا، جینے کا سلیقہ ملا، مقصد حیات ملا، ترقی کی راہیں کھلی اور عالم انسانیت کو عرصہ دراز تک گمراہی میں رہنے کے بعد مسیحا کائنات کے قدمین کے طفیل وہ کچھ حاصل ہوا جوں جوں وقت گزر رہا ہے، جو جو میرے مصطفیٰ نے دیا اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، اور انسانیت پلٹ کر آج جدت کے اس دور میں بھی ماہ مدینہ کے دستور حیات اور منشور حیات کو دیکھنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ دنیا میں
بیشتر انقلاب آئے اور دعویٰ کیا گیا کہ وہ دنیا کے کامیاب ترین انقلاب تھے، حالانکہ نسل انسانیت میں ایک ہی انقلاب نہ صرف کامیاب تھا بلکہ مکمل ترین تھا، اور وہ انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں جو انقلاب آئے، صدیاں لاشیں بکھرتی رہیں اور خون بہتا رہا، پھر جا کر کہیں صدیوں کی محنت کے بعد انقلاب آئے، لیکن میرے پاک مصطفیٰ کریم نے مکہ کی 13 سالہ مزاحمتی زندگی کے بعد صرف 10 سال مدینہ طیبہ میں کھل کر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور 10 سال کے انتہائی مختصر وقت میں آپ نے کائنات کا سب سے بڑا اور مکمل انقلاب برپا کر دیا۔ دنیا کے انقلاب میں ان گنت وسائل تھے۔ ایک چھوٹا سا جلسہ کرنا ہو تو لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، ایک سیاسی جلسہ ہو تو کروڑوں روپیہ لگتا ہے، اور ایک موومنٹ اور تحریک چلائی جائے تو اس پر ٹریلین آف ڈالرز صرف ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے سرکار کریم علیہ السلام نے انتہائی لمیٹڈ سورسز کے ساتھ انقلاب برپا کیا۔ محدود ترین وسائل کا عالم یہ تھا کہ حضور 3 دن اپنے صحابہ کے ساتھ فاقے میں گزارتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا شہزادی کونین مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا گھر میں کھانا تیار کرتی ہیں، کھانے لگی تو رک گئیں، خیال آیا میرے بابا جان نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں۔ کھانا لپیٹا، اپنے بابا کے گھر چلی گئی، اجازت دے کر اندر حاضر ہوتی ہیں تو میں بیٹی کیسے آئی؟ کہا بابا کھانا پکایا تھا، خیال آیا آپ نے کھایا ہوگا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا کاش کہ رب آپ جیسی بیٹی ہر باپ کو دے، تیرے باپ نے بیٹی 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اتنے لمیٹڈ سورسز تھے کہ کھجور کا ایک پیس کھا کر صحابہ کرام پورا دن جہاد کرتے، اور کھجور کا دوسرا ٹکڑا دوسرے دن ملا کرتا۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام نے ایک پتھر اپنے پیٹ پر باندھا تو میرے مصطفیٰ نے روح کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھے۔ اتنے لمیٹڈ سورسز ہیں کہ جنگ اور جہاد کے وقت کچھ صحابہ کے پاس تیر و تلوار ہے، اور اکثریت ایسی ہے جن کے پاس تلوار بھی نہیں ہے۔ کئیوں کے پاس گھوڑے اور سواریاں ہیں، کئیوں کے پاس یہ بھی نہیں ہے، لیکن چشم فلک آج تک حیران ہے اور یہ دیکھ کر انگشت بدنداں ہے کہ ادھر وسائل کی بمبار کے باوجود نتیجہ 0، اور ادھر محدود ترین وسائل کے ساتھ کائنات کا سب سے کامیاب اور مکمل انقلاب برپا ہو گیا۔ دنیا میں جو انقلاب آئے اس میں نقصان بہت ہوا، اس لیے میں اسے انقلاب کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں نہ ہی تحقیق اور تعلیم کی روشنی میں کوئی اسے
ذی شعور شخص انقلاب کہہ سکتا ہے۔ ایک تحریک کا کسی مشن میں کامیاب ہو جانا انقلاب نہیں ہوتا، انسانیت پر اس کے کیا اثرات پڑے دیکھنا یہ ہوتا ہے۔ لیکن جو انقلاب برپا ہوئے نقصان بہت ہوا۔ انقلاب فرانس ہوا، اس میں آپ جانتے ہیں کہ 26 لاکھ لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ انقلاب روس میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے موقع پر 73 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے، اور دوسری جنگ عظیم میں 1 کروڑ 6 لاکھ لوگوں کی اموات ہوتی ہیں۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، امریکہ عراق پر حملہ کرتا ہے، 20 لاکھ عراقی مسلمانوں کو چند ہی دنوں کے اندر وہ موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اور مقصد پھر بھی حاصل نہ ہوا کہ یہاں پر ایٹمی جو ہیں آلات ہیں وہ پھر بھی حاصل نہ ہوا، تو ایک سوری کہہ کر جان چھوڑا لی، بس ایک سوری 20 لاکھ لوگوں کا کفارہ بن گئے۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ چونکہ ہم ایک دوسرے سے مل کر وحدت کی زنجیر میں، وحدت کی دیوار میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے۔ جہاد کو ہم بھول گئے، غیرت و حمیت ہمارے گھروں سے رخصت ہو گئی، تو ہمارے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اقبال یہی روتا روتا گیا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ عرب مسلمان آج تک مر چکے، انسان مر چکے، لیکن نتائج صفر ہے۔ اور ادھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، آج بھی تاریخ کا طالب علم حیران ہے کہ وہاں کروڑوں لوگ مرتے ہیں، نتائج صفر، اور یہاں حضور رحمت عالمین نے اپنی حیات ظاہری میں 81 جنگیں آپ کے ہوتے ہوئے ہوئی، جن میں 27 میں خود حضور شریک ہوئے، باقی میں صحابہ کرام کو کمانڈ دی اور جنگیں ہوئی۔ 81 جنگوں میں صرف 1018 لوگوں کی موت ہوئی۔ کتنے؟ اور ان میں سے 259 مسلمان ہیں، باقی کافر ہیں۔ لیکن اتنے کم ترین انسانی جان کے نقصان کے ساتھ کائنات کا سب سے کامیاب اور مکمل انقلاب برپا ہو گیا۔ مظفر وارثی نے کہا تھا کہ شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، اور دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ جناب والا، انسان کو کسی بھی گوشہ حیات میں جس طرح کی رہبری اور رہنمائی درکار ہے، میرے مصطفیٰ کی سیرت آسمان کی مانند ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں کوئی سر اٹھا کر دیکھے تو اوپر یہی نیلا آسمان ہے۔ یوں ہی انسانی افراد میں سے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد کو اگر کچھ رہنمائی چاہیے، کسی موڑ پر مشکل ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، میرے مصطفیٰ کی سیرت ہر ایک کی کامل رہنمائی کرتی ہے۔ حضور نے ہر شعبے میں انقلاب برپا کیا، چاہے وہ
معاشرتی شعبہ ہے، چاہے وہ معاملات کا، عبادات کا، اقتصادیات کا، دفاع کا، تعلیم کا، کوئی بھی شعبہ زندگی ہے، ہر شعبہ زندگی میں آپ کو گراں قدر رہنمائی کا اثاثہ سیرت النبی سے ملے گا۔ میں آپ کو چند ایک زاویوں سے آج مختصر سی باتیں بتاؤں گا۔ پورے گزشتہ 10 دنوں سے آپ خطابات سماعت فرما رہے ہیں۔ کہیں بات کوئی ایسی نہ ہو جائے کہ آپ نے پہلے بھی سماعت کی ہو، اس لیے میں ذرا اوکھا جا موضوع لے کے آ گیا، لیکن آپ سبحان اللہ کہیں گے تو یہ بھی سوکھا ہو جائے گا۔ جناب والا، حضور نے جو اپنی ٹیم تیار کی اور جو رہنمائی فرمائی، اس کے چند ایک گوشے جو ہماری معاشرتی زندگی میں اگر شامل ہو جائیں تو ہماری زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ حضور طائف میں ہے، دعوت و تبلیغ کا عمل جاری ہے۔ طائف کے سرداروں نے طائف کے اوباش نوجوانوں کو تیار کیا اور حضور پر سنگ باری شروع کر دی۔ پتھر برس رہے ہیں، حضور کے جسم اقدس پر زخموں کے نشان پڑے اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضور اسی حالت میں آپ واپس پلٹے۔ جب آپ واپس تشریف لا رہے ہیں تو ان نوجوانوں نے تعاقب شروع کر دی اور پیچھے سے پتھر برسائے۔ پیچھے سے پتھر آئے، حضور کے جسم اقدس پر زخم اور زیادہ بڑھ گئے۔ اب تیز چلنا شروع ہو گئے، وہ بھی پیچھے بھاگ کر پتھر مار رہے ہیں۔ راستے میں ایک طائف کے سرداروں میں سے ایک شخص کا گھر تھا جس کا نام تھا مطعم بن عدی۔ اس نے اپنا دروازہ کھول لیا، اندر تشریف لیا۔ حضور اندر اسے جلدی سے دروازہ بند کر لیا اور جھانک کر دیکھا کہ وہ اوباش نوجوان دیکھ تو نہیں۔ حضور اندر آ گئے۔ اس نے جلدی سے کپڑا لایا اور پاس بیٹھ کر حضور کے زخم صاف کروائے۔ پانی لایا، دودھ لایا، کھانے پینے کی اشیاء پیش کی۔ کہا آپ کا ابھی یہاں سے جانا مناسب نہیں، یہ لوگ پھر آپ پر سنگ باری کریں گے، آپ آرام کر لیجیے، وقت مناسب پر یہاں سے تشریف لے جائیے۔ حضور نے کچھ دیر وہاں آرام کیا، پھر کہا میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے باہر گلی میں جھانک کر دیکھا، کوئی نہیں، دروازہ کھولا۔ حضور تشکر امیز نگاہوں کے ساتھ اس کے گھر سے چل پڑے اور مکہ واپس آ گئے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم واپس تو تشریف لے آئے، لیکن مطعم بن عدی ایک کافر سردار کے اس طرز عمل، حسن سلوک اور احسان والے رویے کو کبھی نہیں بھولے۔ مطعم بن عدی کو اکثر حضور یاد کرتے، حتیٰ کہ مطعم بن عدی کا انتقال ہو گیا اور حالت کفر میں ہوا، مسلمان نہیں تھا، لیکن حضور ایک کافر کے احسان اور اس کے حسن سلوک کو یاد کرتے تھے۔ بدر کا میدان تھا، قیدی گرفتار ہوئے، رائے پیش ہوئی کہ حضور ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی یہ پیسے دیں، درہم دیں یا کوئی بھی شکل فدیہ کی ہو، پھر انہیں آزاد کرنا چاہیے۔ تو سرکار دو عالم نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آج اگر مطعم بن عدی ہوتا
اور وہ مجھے کہتا کہ حضور انہیں چھوڑ دیں، تو میں بغیر ایک درہم زندگی کا راز ہے۔ جب آپ کسی کی دل جوئی کرتے ہیں نا، اس کا دل یہاں آ جاتا ہے، اس کے کندھے مضبوط ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں آپ کی قدر اور وقار بڑھ جاتا ہے، اور اس بات کی بہت زیادہ مستحق آپ کی بیوی ہے۔ اور میں ضمناً آپ کو یہ بھی کہہ دوں، حضور صرف اپنی بیوی کا ہی نہیں، ہر ایک کا ہی دل رکھتے تھے۔ گھر کی بات ہوئی ہے تو ایک اور بات بھی کہہ دوں، حضور جب گھر میں آتے ہیں تو سب سے پہلا کام کون سا کرتے تھے؟ یہ ہر حدیث کی کتاب میں تقریباً یہ حدیث موجود ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب حضور گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کیوں؟ حضور رحمت عالمین مسواک ساری زندگی بھی نہ کرتے تو خدا کی قسم میرے آقا کے دہن سے پھر بھی خوشبوئیں ہی آتی، لیکن امت کے لیے تربیت سیرت بنا دی کہ گھر آؤ، اگر باہر کے لوگوں کو تمہارے منہ کی بدبو آتی ہے، ان کو اپنے دہن کی بو سے بچانے کے لیے تم برش کرتے ہو، مسواک کرتے ہو، تو تمہاری فیملی اس بات کا زیادہ استحقاق رکھتی ہے۔ تمہاری بیوی جو تمہارے حیا کی وجہ سے کہتی نہیں، وہ زیادہ اس بات کا استحقاق رکھتی ہے کہ تم اس کے لیے بھی مسواک کرو تاکہ تمہارے منہ سے اسمیل نہ آئے۔ حضرت حکیم ترمذی جو نوادر الاصول کے مصنف ہیں، انہوں نے پوری زندگی کبھی اپنی بیوی کے سامنے ناک نہیں صاف کیا۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے تلامذہ کے سامنے اس بات کا اظہار کر دیا تو شاگردوں نے کہا حضور ایسا کیوں؟ تو حکیم ترمذی فرمانے لگے میرے سامنے کوئی ناک جھاڑے صاف کرے مجھے کراہت فیل ہوتی، اچھا نہیں لگتا۔ میں سوچتا ہوں کہ میری بیوی بھی تو انسان ہے، ہو سکتا ہے اس کی فیلنگز بھی یہی ہو کہ وہ ناک جھاڑنا اپنے سامنے پسند نہ کرتی ہو اور میری حیا کی وجہ سے مجھے کہہ نہ سکے، اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں، اس کے سامنے اپنی ناک بھی صاف نہیں کرتا۔ ہمارے بزرگ اتنا خیال کیا کرتے تھے، اور یہ سارا سبق سیرت النبی سے ہے۔ گھروں کے اندر ان باتوں کو شامل کریں۔ ایک صحابی تھے، بہت غریب تھے، جی چاہا کہ میں حضور کو کوئی گفٹ پیش کروں، لیکن جیب میں ہاتھ ہمارا تو پیسے ہی کوئی نہیں، نہ ہی کوئی ایسا اثاثہ بینک بیلنس کہ حضور کو تحفہ دوں۔ وہ چلے گئے دکاندار کے پاس، کہ ایوی پیک کر دو، ایوی اچھا خاصا سامان پیک کروا لیا۔ شاپر لے کر چلنے لگے، انہوں نے کہا بھائی جی رکو، پیسے تو دے جاؤ، بل تو دے جاؤ۔ تو وہ فرمانے لگے جناب آپ حضور کے نام پر بل کاٹ لیں، لکھ لو، حضور کو لے لینا۔ انہوں نے کہا سامان آپ کو دے رہا ہوں، پیسے حضور سے لے دوں، یہ کیا بات ہے؟ کہا آپ دے لیجئے گا، آپ کو دے دیں گے، آپ کو مل جائے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے شاپر پکڑے یا جو بھی تھیلا وغیرہ تھا، سرکار کریم کے در دولت پر آ گئے، دستک دی تو رحمت عالمین اپنے کاشانہ نور سے باہر آئے۔ تو وہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا۔ ابھی حضور وہ تحفہ پکڑنے ہی والے تھے، کیونکہ حضور تحفے کو رد نہیں کرتے تھے، الہدیۃ لا ترد، تحفے کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی حضور پکڑنے ہی والے تھے تو پیچھے سے دکاندار پہنچ گیا، یا رسول اللہ یہ جو سامان ہے اس کے پیسے آپ دے دیں۔ پیسے؟ کون سے پیسے؟ جناب یہ جو سامان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پیسے آپ سے لے لو۔ حضور نے یہ سنا، فرمایا یہ کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو تحفہ دینا چاہتا تھا،
जेब में था कुछ नहीं, गरीब आदमी हूँ, तो तोहफा देना है, पैसे कहाँ से लाता? पैसे थे नहीं तो आपके नाम पर ही सामान ले आया, ये तोहफा कबूल कर ले। अब कोई और होता उसका गुस्सा यहाँ चढ़ जाता, लेकिन रहमत आलमीन की दिल जोई का अंदाज देखें, आप देखकर मुस्कुराने लगे। सामान पकड़ लिया, तो मैं हाँ इसकी पेमेंट मैं करूंगा, और सुनो आइंदा भी कभी कोई शय ये लेने आए तो इसे रोकना मत, जो ये लेने आए दे देना। अब वो सहाबी अक्सर आते और इसी तरह ही सामान लेते और हुजूर की बारगाह में तोहफा पेश करते और सरकार दो जहां उसकी पेमेंट किया करते थे। दिल जोई का, हौसला अफजाई का, किसी का दिल रखने का ये अंदाज हमें बता रहा है कि एक दूसरे के दिलों को रखना चाहिए, और सीरतुन नबी का ये पहलू हमें एक दूसरे से जुड़ने के लिए इस जिहद से भी एक दूसरे के करीब होने की राह दिखा रहा है। इसी तरह रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी थे, हजरत रबिया बिन काब असलमी। ये वही सहाबी थे जिनको हुजूर ने फरमाया था मांग क्या मांगता है। अर्ज की थी हुजूर जन्नत में अपना पड़ोस दे दे, वह रबिया वो तो तुझे अता कर दिया। फिर कुछ और भी बातें हुई। ये रबिया बिन काब जवान थे, शादी वाले, शादी के काबिल थे। तो हुजूर ने एक दफा उनसे फरमाया कि रबिया शादी नहीं करनी? अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे कौन रिश्ता देगा? अगले दिन फिर फरमाया रबिया शादी नहीं करनी? अर्ज की हुजूर मुझ जैसे को कौन रिश्ता देगा? तीसरे दिन फिर मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि रबिया शादी नहीं करनी? कहा हुजूर मुझे कौन रिश्ता देगा, मैं तो बहुत गरीब हूं। अब शादी हजरत रबिया ने करनी है, फिक्र मेरे करीम आका को है। कुरान कहता है वह अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, कि तुम अपने में से बेनिकाह लोगों की शादियों का एहतमाम करो। अब ये जिम्मेदारी रिश्तेदारों और सोसाइटी के अफराद पर रखी है कि जो लोग शादी के अहल हो चुके हैं, तुम सादगी के साथ उनको रिश्तों में जोड़ने के लिए कोशिशें करो। लेकिन आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, हमें अपने घर के अलावा कोई घर नजर नहीं आता, चाहे वो बहन भाई का घर क्यों ना हो, मां सिवाय चंद अच्छे लोग हो। हम अपने घर की टाइलें ही चेंज करवाते रहते हैं और भाई बहनों की बेटियां घरों में बूढ़ी होती रहती हैं। इसका भी अल्लाह ताला के हुजूर हिसाब देना पड़ेगा। आज की हुजूर मुझ जैसे को कौन रिश्ता देगा, मैं तो बहुत गरीब हूं। तो मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया कि वो फलां आदमी है, उसके घर चले जाओ और उससे कहना कि हुजूर चाहते हैं कि तू अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर। ये मौका होता है ईमान के लिए इम्तिहान का, कि ऐसे मौके पर बंदा क्या करता है। वो आ गए, दस्तक दी, साहब बाहर आए, हुजूर का सलाम पेश किया। उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से जवाब अर्ज किया। हज़रत रबिया फरमाने लगे कि हुजूर चाहते हैं आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर। कहा क्या 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 कहा आपने? कहा हुजूर चाहते हैं अपनी बेटी का निकाह मुझसे। रबिया दोबारा कहना क्या बात कही है? हुजूर चाहते हैं अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर। हुजूर चाहते हैं, आओ अंदर आ जाओ, मरहबा, आ जाओ आ जाओ। उनको बिठाया, उनको इज्जत दी। हुजूर चाहते हैं, अल्लाह अकबर, मेरे तो भाग जाग उठे। हुजूर चाहते हैं, गवाह बुलाओ। बिला ताखीर उसी वक्त
اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ربیہ سے کر دیا. حضرت ربیہ تشکر امیز نگاہوں کے ساتھ دوڑے ہوئے دربار رسالت میں آئے. یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، نکاح ہو گیا. پھر چپ کر کے بیٹھ گئے. حضور تو دل کی کتاب پڑھ لیتے ہیں. واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم. پڑھ لیا کہ ربیہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ حضور نکاح تو ہو گیا، حق مہر کہاں سے دوں گا؟ حضور نے فرمایا یہ سونے کا ٹکڑا لو، جا کر حق مہر دے دو. حق مہر دے دیا. رات گزر گئی، صبح پھر آ گئے. آ کر حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے. حضور نے ان کا چہرہ پڑھ لیا. کہا ربیہ اب کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ نکاح بھی ہو گیا، حق مہر بھی دے دیا، آج ولیمہ ہے، وہ کیسے کروں گا؟ حضور نے فرمایا ربیہ پریشان نہ ہو، اس کا بھی حل کرتے ہیں. ایک صحابی سے فرمایا ایک بکری لے آؤ. اور ولیمہ جو مسنون ہے نا، وہ اتنا ہی ہے کہ ایک آدھ بکری سے کیا جائے. یہ جو ہزار بندے کی فوج بلا کر ولیمے کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی بوجھ، اور سوسائٹی میں ایک ایسی رسم ایجاد ہو گئی ہے کہ اب شادی کرنا ہی بڑا مشکل ہو گیا. شادیوں میں سادگی پیدا کریں، اپنے خود بھی سکھی رہیں گے اور بچی والے بھی سکھی رہیں گے. معاشرے کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایسی کوئی روایت نہیں بنے گی. ایک بکری منگوائی، کہا یہ لو. پھر دیکھا، پھر پریشان. میں آپ کیوں پریشان ہوں؟ یا رسول اللہ سالن تو بن جائے گا، روٹی وہ کیسے؟ میں اس کا بھی اہتمام کر دیتے ہیں. اندر اپنے حجرے میں آواز دی. سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ کچھ ہے؟ حضور جو پڑے ہیں اور اتنے ہی کہ گھر کے افراد کے لیے. فرمایا ہم خدا کی رضا کے لیے صبر کر لیں گے، جو دو آج ربیہ کا ولیمہ ہے. اپنے گھر کا اٹھا کر حضرت ربیہ کو دے دیا اور ان کا ولیمہ ہو گیا. یہ تھا حضور کی سیرت کا وہ پاکیزہ کردار. آپ خود سوچیں، اگر ایسے روشن و صاف کا فیض ہماری زندگی میں آئے، کتنے سکھی ہو جائیں. معاشرے کے اندر جو عدم توازن اور اتار چڑھاؤ ہے، یہ ختم نہیں ہو جائے گا. ایک صحابی تھے، وہ غزوہ تبوک کا موقع تھا. حضور نے حکم دیا تھا خدا کی راہ میں پیش کرو. یہ وہی موقع تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 200 پھر 300 اونٹ لے آئے. رکھنے والوں کو مقبولیت کی خوشخبری بھی سنا. مجھے اسی ضمن میں ایک بات یاد آ رہی ہے. قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں کہ خراسان کا ایک بادشاہ تھا عمرو بن لیث، مسلمان بادشاہ تھا. وہ ایک دفعہ جنگ پر گیا تو ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنے فوجیوں کے دستے سیدھے کروا رہا تھا، انہیں جنگی نصیحت کر رہا تھا، تو اچانک وہ خیال ہی خیال میں مدینہ طیبہ پہنچ گیا. اس نے کہا کہ اے پاک پروردگار، کاش میں تیرے حبیب کے دور میں ہوتا، اپنے ان سپاہیوں کو لے کر کبھی بدر میں جاتا، کبھی احد میں پروانہ وار لڑتا ہوا مر اور کٹ جاتا، لیکن تیرے حبیب تک کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیتا. یہ اس نے اپنا ایک جذبہ، اپنا ایک شوق، اپنی ایک تمنا پیش کی. اس کا جب انتقال ہوا تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صالحین میں سے، خراسان کے صالحین میں سے ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے. پوچھا کیسے؟ اس نے کہا کہ بڑا جہاد بھی کیا اور بہت کچھ کیا،
لیکن جو نیکی اللہ کو پسند آئی وہ یہ تھی کہ میں نے ایک تمنا کی تھی کاش میں حضور کے دور میں ہوتا اور حضور کے لیے لڑتا لڑتا قربان ہو جاتا۔ یہ تمنا میری اس جناب میں قبول ہوئی اور رب العالمین نے اس آرزو کی گھٹیا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، المشاؤون بالنمیمۃ، چغلیاں لگانے والا، ادھر کی سنی ادھر کھڑکا آیا، ادھر سے سنی ادھر لگا آیا۔ بعض لوگ پیٹ کے ہلکے ہوتے ہیں، انہیں نیند ہی نہیں آتی جب تک جو سنا ہے وہ آگے نکالنا۔ اسلام نے ایسے لوگوں کو بھی لگام ڈالی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو چغلیاں کھائے، ادھر کی ادھر لگائے، وہ گھٹیا آدمی۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، الباغون البراء العنت، بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی عزت دی ہوتی ہے۔ کمزوری ہر آدمی میں، اللہ تعالیٰ پردے رکھتا ہے، پردہ رکھ کر اللہ عزت بنا دیتا ہے بندوں کی۔ ایک اور آدمی جو اس سے حسد کرنے لگے، جلنے لگے اور ٹو میں لگ جائے کہ اس کی کوئی کمزوری اور عیب مجھے ملے اور میں وہ جا کر لوگوں کو بتاؤں تاکہ اس کی عزت ختم ہو جائے اور یہ ذلیل ہو جائے، تو کسی کی عزت کو ختم کرنے کے لیے اس کے عیبوں کو تلاش کرتے رہنا تاکہ یہ ذلیل ہو، فرمایا یہ آدمی بھی بڑا گھٹیا گندا آدمی ہے جو دوسرے کی عزت کو پامال کرنا چاہتا ہے اور اسے معاشرے میں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اور جس زمانے میں ہم ہیں، ہر آدمی اپنی جگہ ایک نیوز رپورٹر بن گیا، کوئی بات دیکھی یہ موبائل نکالا، کیپچر کیا اور سوشل میڈیا لاکھوں لوگوں کے درمیان پھینک دی۔ اللہ تعالیٰ تو اور اس کے حبیب چاہتے ہیں کہ پردے رہیں اور ہم پردے اٹھانے لگ پڑے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت ناپسند ہے جو پردے اٹھاتا ہے، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ستار ہے، وہ ستاری کو پسند کرتا ہے۔